الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ۔ ہم آیت نمبر 99 یعنی 99 تک پڑھ چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑا پیچھے سے دہرا لیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ
ہم محض آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بار بار جو ہے ان کے جو انہوں نے عہد توڑے تھے اور جو اللہ کی نعمتیں تھیں وہ یاد دلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل، ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ تو صرف ہمارے لیے ہے، یعنی جنت تو صرف ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، تمام انسانوں کو چھوڑ کر وہ صرف ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا تھا کہ اچھا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے بنائی گئی ہے، پھر تم موت کی تمنا کرو، یعنی موت کے مرحلے سے گزرے بغیر تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ موت اگر تمہیں جنت میں ہی جانا ہے اور تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے تو اس دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ جنت جو ہے اس دنیا سے کئی ہزار گنا بہتر وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر تو محنت و مشقت ہے، یہاں پر تو پابندیاں ہیں، سب کچھ ہے۔ جنت میں تو آزادی اور عیاشی ہوگی، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو کہ تمہیں جنت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، کسی اور انسان کو وہ نہیں مل سکتا، کسی اور قوم کو، کسی اور ملت کو، کسی اور امت کو نہیں مل سکتا، تو پھر تم مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ موت کو گلے لگائے بغیر، موت کے مرحلے سے گزرے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے کہ وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مرنا تو چاہتے نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ان میں سے تو ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار برس جیے، اور وہ مرنا کیوں نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے کون سے اعمال کی ہیں اور ہمیں ان اعمال کی پاداش میں کیا ملنے والا ہے۔ کیونکہ جو کچھ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ہمیں راستے بتائے، اور ہمیں بتایا کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا اس کے لیے جنت ہے، جو غلط راستے پر جائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہی کچھ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا، اور انہیں علم تھا، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں کیا کچھ تحریفات کر چکے ہیں۔ ان کے علماء کو تو سب کچھ علم تھا، لیکن وہ اپنے عوام سے چھپاتے تھے تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے، اور ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جن اللہ کی کتابوں کی جن باتوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر وہ کھل جائیں گی اور لوگ ہم سے سوال کریں گے کہ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں تو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یا ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہیں بہت زیادہ اس معاملے میں جو ہے بڑھے ہوئے ہیں، اس بات کے ان کو بہت زیادہ لالچ ہے کہ وہ کئی ہزار سال جو ہے وہ جئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہرحال لمبی عمر جو ہے وہ عذاب سے کسی بھی طرح بچا نہیں سکتی۔ لمبی عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ پھر کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت یعنی دشمنی رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کا کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، اور وہ اس لیے دشمنی رکھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ عذاب کی خبریں لے کر آتا ہے، کبھی بھی ہمیں اس نے رحمت کی خبر نہیں دی۔ وہ اس بات میں غلط تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن نازل کیا اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں عذاب کی خبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا تھا؟ بشیرن اور نذیرہ، ہے نا، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر یعنی تم اچھے عمل کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، غلط راستہ اختیار کیا، تو تمہیں عذاب کی خبر دی جاتی ہے، ڈرانے کی خبر دی جاتی ہے، تمہیں ڈرایا جائے گا۔ تو پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے، میرے رسولوں سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے، اللہ کے جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، ان سے دشمنی رکھے گا، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آیتیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہیں وہ صاف صاف حق کا اظہار کر دینے والی ہیں۔ اس کی پیروی سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو اس قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو اس قرآن کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اس میں اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا تھا، اور اس میں ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کو نہیں مانیں گے، جو اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ انکار کرنے والے ہیں اور وہ فاسق ہیں، یعنی وہ جھوٹے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا، یعنی جو عہد انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے ضرور اس عہد کو توڑا، بالائے طاق رکھ دیا یعنی اس کو توڑ دیا، یا اس پر عمل نہیں کیا یعنی توڑ دیا اس عہد کو۔ یعنی عہد تو کیا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ساری باتیں اللہ سے طے کر لی، انہوں نے عہد کر لیے، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے ان عہد کو، ان تمام جو بھی عہد انہوں نے کیے تھے ان کو توڑ ڈالا۔ اور عہد کو توڑنا قسم کو توڑنے کے برابر والی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہم قسم جب کھاتے ہیں اور اگر قسم توڑ دی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور انہوں نے جو کیا کیا تھا، اپنے تمام عہد اللہ کے ساتھ جو کیے تھے وہ توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں اکثر ایسے ہی ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ وہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ بس وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح سے ابھی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت پیدا ہوتے ہی عطا کر دی تھی، ہم بچپن سے ہی، تو ہم اسے کیسے لیتے؟ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے، ہم مسلمان ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی جو ہے نافرمانیاں جتنی ہم کر رہے ہیں، آج مسلمان جتنی نافرمانیاں اللہ کی کر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی جو اللہ کے ساتھ مضبوط عہد باندھے تھے وہ عہد تو ہم توڑ چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اس قرآن پر عمل کریں گے، لیکن آج ہم مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل وہی طریقہ کار جو تھا ان کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے عہد توڑ دیے تھے، اور اکثر ایسے تھے جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ وہ پھر بس وہی تھا کہ ہم اسی امت میں پیدا ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، لیکن سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ سچے دل سے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سچے دل سے ایمان لانے کا مطلب ہے کسی قسم کے کسی شرکیہ کام میں شریک نہ ہونا، کسی قسم کے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر عمل کرنا، جو کچھ اس قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو کتابیں نازل ہوئی تھی، ایک کتاب کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوسری کتاب نازل کرتے تھے، یا پھر کوئی رسول اور پیغمبر اللہ کے احکامات لے کر ان کے پاس آتا تھا، یعنی اللہ کے احکامات جو ان کو بتائے جاتے تھے وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے سامنے پیش کرتا تھا، ان کے سامنے پیش کرتا تھا، تو وہ رسول کیا کرتا تھا؟ ان کے پاس جو پہلے سے کتاب موجود تھی اس کی تصدیق اور تائید کرتا تھا کہ وہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے تھی، وہ سچ ہے اور وہ حق ہے، اور تائید کرتا تھا یعنی میں بھی اسی کتاب کو ماننے والا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے نہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آنے والے رسول کو، آنے والے پیغمبر کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور جو کتاب ان کے پاس آتی تھی اس کو پس پش ڈال دیتے تھے، یعنی اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اسے نہیں مانتے تھے یا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں اس وقت یہودیوں کو کہ جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب، یہ قرآن جو تمہارے پاس آ گئی، یہ رسول جو آخری پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ کی کتاب لے کر آیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اہل کتاب ہو، تم پہلے سے کتاب رکھتے ہو، اور تمہیں یہ علم ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ تمہاری کتابوں سے کچھ زیادہ مختلف بات نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ کیوں پس پش ڈال رہے ہو اسے؟ کیوں اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ یہ کتاب تو تمہاری آنے والی جو پہلی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، سب کی تصدیق کر رہی ہے، سب کی تائید کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں۔ آج ہم مسلمان بھی اس بات کے پابند ہیں نا کہ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا کہ جب تک ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان نہ لائیں۔ ہاں، ہم ان کتابوں پر عمل نہیں کر رہے کیونکہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں،
انہوں نے اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں. اب وہ اس طرح سے نہیں رہی کہ قابل عمل رہے، لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو مین بات ہے، جو بنیادی بات ہے، وہ ابھی تک موجود ہے کہ اللہ ہے کہ کہو اللہ ہے کہ جتنے پیغمبر و رسول آئے وہ سب کے سب اللہ کے بندے تھے. کوئی بھی اللہ کی خدائی میں اس کا شریک نہیں تھا، نہ ہی کوئی اللہ کا کوئی بیٹا تھا. تو اسی بات کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئی قرآن بھی تصدیق کرتی. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم نے تو اللہ کے بیٹے بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کھول کھول کر انہیں بتا رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کو بھی پس پوش ڈال دیا کہ ہمیں نہ سننا ہے نہ ہم اس پہ عمل کریں گے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا ضرور لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں. یہ حال تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جو بنی اسرائیل تھے اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو تو پس پوش ڈال دیا، اللہ کے ساتھ عہد کو بھی توڑ دیا، اللہ کی کتابوں کو پس پوش ڈال دیا، یعنی پر عمل نہیں کر رہے تھے. لیکن وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ اب وہ پڑ گئے ان چیزوں کے پیچھے جو کہ شیاطین، وہ جن میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. وہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین، جن و انس کوئی بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. وہ تھی جادوگری، وہ تھا تعویذ گنڈا. یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ زمانے میں بہت زیادہ جو تھی عام ہو چکی تھی. ان کا بہت زیادہ جو تھا اس زمانے میں چرچا تھا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے ساتھ جو عہد تھے ان کو توڑ دیا. لیکن پڑے کس چیز کے پیچھے؟ اس چیز کے پیچھے پڑے جو کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر وہ پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ حضرت سلیمان کا جادوگری سے، ان تعویذ گنڈوں سے، ان عملیات سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے. انہوں نے کبھی کسی کو جادوگری کی تعلیم نہیں دی. لیکن حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں نا کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کبھی بھی کفر نہیں کیا. کفر جادو کفر ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں ہمیں جادو کیا ہے، کفر ہے. یہ تعویذ گنڈے کروانا، جا کر یہ سب کچھ کروانا، یہ ہمیں دین سے بہت دور کر دیتی ہے یہ چیز. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمائی ہے کہ یہ کفر ہے. اور پھر کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کے مرتکب کون تھے؟ کفر کے مرتکب یعنی کفر کرنے والے کون تھے؟ کفر کرنے والے وہ تھے، وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جادوگری جو ہے وہ کفر ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے اور پھیلتی جا رہی. اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس، کسی بیوی کے پاس، کسی بابا کے پاس، ہمیں تعویذ مل جائے، ہمیں کوئی دھاگا مل جائے، ہمیں کوئی جو ہے عمل مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے جس کے ذریعے ہم اپنے حالات درست کر لیں، جس کے ذریعے ہم اپنا یہ کام کر لیں. اور پھر دوسروں کی برائی کے لیے بھی کرتے ہیں وہ کام. جب حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کسی سے کوئی دشمنی ہوتی ہے تو پھر اس کی برائی کے لیے بھی ان چیزوں سے کام لیا جاتا ہے کہ اس کو کسی تعویذ کے ذریعے جو اس کو تباہ کر دے، کسی تعویذ کے ذریعے اس کے گھر میں رنجش ڈلوا دے، کسی تعویذ اور کسی عمل کے ذریعے سے جو ہے اس کو برباد کر دیں، اس کے خاندان کو برباد کر دیں، اس کی روزی کو بند کر دیں، اس کی عزت میں کمی کر دیں، یا پھر اسے مار ہی ڈالیں. یہ تمام کام جو ہے آج مسلمان بھی کر رہے ہیں. اور بہت جو ہے مجھے اس بات کو جو ہے بہت مجھے اس پر ندامت ہوتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام جو ہے کفر میں اور شرک میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کاموں سے محفوظ رکھے. جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو تعویذ وغیرہ، دھاگے وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں. جو بھی یہ کام کرنے والے ہیں، جو بھی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کی بہت سخت سزا ہے، بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس جادوگری کی تعلیم کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا، اس نے کبھی کفر نہیں کیا. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے جو کہ بابل ایک شہر ہے، اس میں 2 جو تھے فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، وہ انسانی روپ میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ
یہ جادوگری کی تعلیم جو تھی وہ اس وقت بابل کے شہر میں نازل کی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 2 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس جادوگری کی تعلیم کو نازل کیا تھا اس زمین پر۔ کیوں نازل کیا تھا؟ اب ہم کہیں گے پھر اللہ نے یہ چیز نازل ہی کیوں کی جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے کفر کریں یا پھر شرک کریں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں دیکھو محض آزمائش ہے، یہ آزمائش کے طور پر نازل کی گئی تھی۔ ابھی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں اس قرآن کے ذریعے جو بتایا کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ سور کا گوشت حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں شراب ہے حرام ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو جو جانور وہ حرام ہے، مرا ہوا جانور حرام ہے، اس کے بعد جو ہے سود ہے حرام ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں اللہ نے حرام کی وہ بھی تو بھی موجود ہے نا دنیا میں۔ تو ہمیں کیا کہا گیا؟ اس سے بچ کر اپنی زندگی گزارو، اس سے بچ کر اپنی زندگی گزارو، گناہوں کے کاموں سے بچ کر اپنی زندگی گزارو۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو آزمائش بنا کر بھیجا تھا، آج بھی یہ چیز ہمارے لیے آزمائش ہے، کیونکہ قرآن سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ یہ کرنا کفر ہے، یہ کرنا شرک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا ہے۔ یہ جادو ٹونا یہ سب حرام کاموں میں آتا ہے، یہ اس سے بچنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی آزمائش کے لیے نازل کی گئی تھی، کیونکہ ہر قوم اور ہر ملت کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں نا۔ آزمائش کے بغیر تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب بھی آپ اس مثال سے سمجھ لیں کہ جب ہمارے بچوں کو ہم اسکول میں داخل کرتے ہو، جب ہم بھی پڑھتے تھے اسکولوں میں تو کالجوں میں، تو کیا کسی بھی سال امتحان کو پاس کیے بغیر ہم دوسرے گریڈ میں جا سکتے تھے؟ ایک اصول اور قاعدہ تھا نا کہ جب بچہ 1 سال پڑھے گا ایک اسکول کلاس میں ہوگا، جب وہ اس کو پاس کرے گا تو پھر پاس کرے گا جب وہ امتحان دے گا، امتحان دے کر جب وہ پاس کرے گا پورا سال اس نے کیا پڑھا تھا، کیا محنت کی تھی، اس کے بنا پر جو ہے اس کو گریڈ ملے گا، اور وہ پاس ہو گیا تو وہ اگلے گریڈ میں اپ گریڈ ہو جائے گا، یعنی اب ایک کلاس سے دوسری کلاس میں اس طرح سے درجہ بدرجہ جو ہے وہ سیڑھیاں اور چڑھتا ہوا منزلیں طے کرتا ہوا پھر اپنے ایک مقام پر پہنچے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں جنت کے لیے، تو ہمیں امتحان دینا ہوگا۔ اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے اللہ کی تو ہمیں امتحان دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے پاس کتاب بھیجی، یہ ہمارا سلیبس ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انبیاء بھیجے جنہوں نے ہمیں اس قرآن کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمارے سامنے جو ایک ٹیچر کی حیثیت سے جو پیش بھی کیا اور خود عمل بھی کر کے دکھایا، دونوں کام کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ہمیں سکھایا بھی اور پھر عمل بھی کر کے دکھایا کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی عمل کیا، خلفائے راشدین نے بھی عمل کیا، سب نے عمل کر کے دکھایا۔ تو پھر ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہماری زندگی کا ایک سلیبس ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرتے ہوئے ہمیں امتحانات بھی دینے ہیں۔ صرف ہم عمل کر لیں گے لیکن امتحان تو ہم نہیں دیں گے تو کیا پتہ کہ ہم نے، کیونکہ جب ہمارے پاس آزمائش آتی ہے تب ہم پہچانے جاتے ہیں۔ انسان آزمائش کے دوران پہچانا جاتا ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے، کیا اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، کیا اس کو اس طرح سے لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے مجھے اس میں پورا اترنا ہے، یا پھر اس پر واویلا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے اور پھر حد سے گزر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رخ موڑ لیتا ہے، کسی اور کاموں میں جا کے پڑ جاتا ہے، جب مشکل پریشانی آتی ہے تو بھاگتا ہے کسی پیر فقیر کے پاس، کسی مزار پر، پھر شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی تو آزمائش ہے کہ امتحان کے وقت ثابت قدم رہنا ہے، امتحان کے وقت ثابت قدم رہنا ہے۔ وہ امتحان کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، فاقہ کشی ہو سکتی ہے، کوئی مال و جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ ابھی آگے ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا ان تمام چیزوں کے نقصانات سے، تمہاری جان کا نقصان، تمہارے مال کا نقصان، تمہارے پھل فروٹوں کا نقصان، تمہاری آزمائش ہوگی ان تمام چیزوں سے۔ خوف سے بھی آزمائش ہوگی، بھوک سے بھی آزمائش ہوگی، مال و جان کے نقصان سے بھی آزمائش ہوگی۔ تو ان آزمائشوں میں جو بھی ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اس مصیبت میں ثابت قدم رہے گا اسے خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری دے دو؟ کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے
اور جو لوگ مشکل وقت میں اور پریشانی میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس جادوگری کی تعلیم کو کس کی طرف منسوب کیا تھا؟ حضرت سلیمان کی طرف، جبکہ حضرت سلیمان نے کبھی بھی کسی کو جادوگری کی تعلیم نہیں دی۔ اور پھر وہ جو فرشتے نازل کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اس بات کی جو ہے وہ تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، تو لیکن پہلے وہ صاف طور پہ انہیں خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو محض آزمائش کے طور پر اس تعلیم کو لائے ہیں، تم کفر میں مبتلا مت ہونا، یعنی یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تم اسے کسی غلط مقصد کے لیے استعمال مت کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ فرشتے جو تھے ان کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو یہ علم مت سیکھو، اور یہ علم سے اگر تم سیکھ بھی رہے ہو تو اس کے ذریعے سے کوئی غلط کام مت کرنا، کفر میں مبتلا مت ہو جانا۔ لیکن وہ اس چیز سیکھ کر، وہ تعلیم سیکھ کر پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب جو یہ کام شروع کیا، جب وہ کسی غربت میں، افلاس میں اور مالی طور پہ کمزور ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس علم کو بیچنا شروع کیا۔ کس طرح بیچنا شروع کیا؟ اسی طرح سے جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی دکانیں سجا لی اور لوگ اپنے کاموں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے دور ہو کر ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پھر انہوں نے سب کیا کرنا شروع کیا، لوگوں نے حسد میں اور لوگوں نے دشمنی میں میاں بیوی کے درمیان عداوتیں ڈالنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس اگر مال ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو حسد میں مبتلا ہو کر ان کو جو ہے وہ مال کا نقصان کرنے کے لیے ان کے لیے تعویذ وغیرہ کرنے شروع کر دیے، یہ عملیات کرنے شروع کر دیے۔ یہ ساری چیزیں، اور سب سے جو مین چیز جو تھی نا اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلوانا۔ شیطان سب سے زیادہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق کہ شیطان جو ہے وہ اپنے مرکز سے پوری دنیا میں اپنی ذریت کو بھیجتا ہے، ذریت اس کی اولاد، اس کے ایجنٹ، وہ پوری دنیا میں پھیلتے ہیں اور پھر جا کر پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں سے غلط کام کرواتے ہیں نا، لوگوں کو اکساتے ہیں، اور ہمارا نفس جو ہے وہ آ جاتا ہے شیطان کی بات میں، مانتا ہے اس کی بات۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر شام کو جب وہ لوٹتے ہیں آ کر شیطان کے سامنے، ابلیس کے سامنے آ کے اپنی رویداد بتاتے، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، آج میں نے وہ کیا۔ تو شیطان سب کے لیے کہتا ہاں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ جو شیطان آ کے اس کو یہ بتاتا، اس کا ایجنٹ، کہ آج میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی۔ کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم جائیں تھوڑا پیچھے کہ اس نے سب سے پہلے کس کو بہکایا تھا؟ میاں بیوی کو۔ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ رکھا تھا، اور شیطان نے ان کو بہکایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا تھا تو حضرت آدم حضرت حوا دونوں الگ الگ جگہ پہ اتارے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو جبل رحمت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملایا تھا آپس میں۔ تو یہ وہ شیطان جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے آپس میں اس طرح سے پیار اور محبت کے ساتھ رہے، بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس طرح سے وہ اللہ سے اپنی حفظ و امان کی دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہے شیطان مردود سے، تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کیا بات آ جاتی ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کرنا، اور بیویوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں۔ اس طرح سے ایک گھرانہ جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے اور محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، باوضو رہنا، تو شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نہ صرف میاں بیوی بلکہ تمام ہم مسلمان شیاطین کے حملوں سے اسی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی نمازوں کی پابندی نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جو کوئی کام کرتے تھے جادوگری کا یا عملیات کا، اس میں کون جو ہے وہ پیدا کرتا تھا کہ وہ کام ہو جائے یا نہ ہو؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی کام۔ تو جب وہ یہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی انہوں نے غلط نیت سے کام کیا ہوتا تھا تو اس میں کامیاب بھی کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے غلط راستہ چنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے غلط راستے پر ان کو جو ہے ان کی بات کو پورا کر دیا، ان کے اس کام کو پورا کر دیا، تاکہ پھر اس غلط راستے میں وہ بھٹکتے ہی رہے، کیونکہ انہوں نے خود چنا تھا، جبکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ غلط راستہ ہے۔
اگر ہم صحیح راستہ چنتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر استقامت دیتے ہیں، صحیح راستے پر ہمیں کامیابی نصیب کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ امتحانات تو آئیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں امتحان نہ آئیں، امتحانات آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے مشکلیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کی تھی؟ انہوں نے تو کہیں زیادہ، ہم سب سے بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ اور تکلیف برداشت کیے تھے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی عمل کریں، جو بھی جادوگری کریں، جو بھی عملیات کریں، جو بھی تعویذ کریں، اس میں اس وقت تک جو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لوگوں کو جو ہے فائدہ ملے یا لوگوں کو کوئی نقصان ملے۔ یہ تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن وہ یہ عمل سیکھتے تھے اور یہ کام کرتے تھے جب، تو کیا تھا؟ یہ کسی اور کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، بلکہ سراسر ان کا اپنا نقصان تھا۔ اور اپنا کیا نقصان تھا؟ کہ وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کفر اور شرک کے کام ہیں، یہ جادو کرنا، یہ توڑنا کرنا، اور یہ جو تعویذ اور گنڈے اور دھاگے یہ سب کچھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کھلم کھلا کہ اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو دنیا میں یہ کام کرتا ہے۔ ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے، ان کاموں میں نہیں الجھنا ہے۔ جتنا جائیں گے اتنا الجھتے جائیں گے، اتنا آپ کا دل ادھر کھنچتا چلا جائے گا۔ میں اس معاملے میں گئی تھی، وہاں پر میں نے تعویذ کروایا تھا، میرا تو کام ہو گیا، میں نے تو یہ کیا تھا تو میرا ہو گیا۔ اب بار بار ہر معاملے میں آپ ادھر ہی بھاگیں گے، ادھر ہی دوڑیں گے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بری متاع ہے، کتنا برا سودا انہوں نے کیا، کتنی بری جو ہے انہوں نے مال حاصل کیا، کتنی بری کمائی حاصل کی کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ یہ جانیں ہماری پھر جہنم کا ایندھن بنے گی اگر ہم نے ان کاموں کو نہ چھوڑا۔ تو ہم نے اپنی جانوں کے بدلے میں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی جو خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کاموں کا رخ کیا، اس سمت میں رخ کیا، اس کام کو اپنایا، تو ہم نے تو اپنی آخرت تباہ کر لی۔ اور آخرت میں ان تمام برے کاموں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہماری جانیں جہنم کی آگ کو برداشت کریں گی، جہنم میں ڈالی جائیں گی ہماری جانیں، تو وہاں جلنا ہوگا اور وہاں سے کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ یہاں پر حسرت سے کہہ رہے ہیں، کاش انسان کو معلوم ہوتا کہ جب اسے بتایا بھی گیا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود وہ وہی کام کر رہے تھے جس میں انہوں نے اپنا خود نقصان کیا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش میرے بندوں کو خبر ہوتی کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، یعنی ان راستوں کی طرف نہ جاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ پر ایمان رکھتے، اپنے آپ کو ان تمام برے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، شرک اور کفر کے کاموں سے بچا کر اپنے دامن کو زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، پورا یقین اللہ پر رکھتے ہوئے کہ جو مشکلیں مجھ پر آئیں میرا رب ہی دور کرنے والا ہے، جس امتحان میں اللہ نے مجھے مبتلا کیا ہے اس امتحان سے اللہ ہی مجھے نکالنے والا ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کا ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا جو یہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کی بدولت، ان چیزوں کو کام میں لاتے ہوئے، جو کفر اور شرک کے کام ہیں، جو جادو اور عملیات ہیں، ان کو کاموں میں لاتے ہوئے جو وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، چند روزہ زندگی میں اپنے جو ہے خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی آخرت تباہ کرے گا۔ اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ کے یہاں ہے، جو آخرت میں ان کو ملنے والا ہے۔ دنیا میں صبر کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا ہے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، ان کی مشکلوں سے نکلنے کا راستہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش انہیں خبر ہوتی کہ وہ دنیا میں صبر کرتے، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو آخرت میں ان کو اجر عظیم عطا کرتا اللہ تعالیٰ۔ اور اجر عظیم کیا ہے؟ وہ ہے جنت کی صورت میں ملنے والا اجر۔
دنیا میں ہمیں ان تمام کاموں سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ کفر اور شرک ہے اور اس کی معافی نہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کی معافی نہ مانگی، اللہ کی طرف نہ پلٹے ہم، تو اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وذریتی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔